السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اٹلی سے رضا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی فور یو۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کو آج 90 دن کی نظر بندی کے بعد رہا کیا جانا تھا، لیکن حکومت نے ان کو رہا نہیں کیا۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ لاہور کی سڑکوں پر تحریک لبیک کے کارکن جمع ہیں اور وہ اپنے لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اب آئندہ اس سلسلے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کمنٹس بھی دیں اور شیئر بھی کریں۔ اچھا، اس سلسلے میں جو تفصیل ہے اس کا آغاز ہوتا ہے 12 اپریل کو۔ 12 اپریل کو حکومت نے سعد حسن رضوی کو گرفتار کر لیا تھا بغیر کسی پیش کی اطلاع کے۔ 20 اپریل کو فرانسیسی سفیر کو خاکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے شائع کیے تھے، اس کے نتیجے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے سفیر کو یہاں سے بھیجنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ اگر ان کو واپس نہ بھیجا جاتا تو تحریک لبیک کی طرف سے کہا گیا تھا، وارن کیا گیا تھا، انتباہ کیا گیا تھا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ لہٰذا 20 تاریخ آنے سے پہلے ہی 12 اپریل کو سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد لاہور کی سڑکوں پہ اور پورے ملک میں بہت افراتفری نظر آئی۔ تحریک لبیک کے کارکنوں نے اس پر شدید احتجاج کیا اور اپنے رد عمل کا اظہار کیا کئی دنوں تک سڑک پہ رہنے کی صورت میں۔ یتیم خانہ چوک جہاں پہ مرکز ہے تحریک لبیک کا، ان کی مسجد بھی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ کئی دن تک کارکنوں کو وہاں سے ہٹانا مشکل ہو گیا اور ان کے خلاف وہاں پہ آپریشن بھی کیا گیا۔ اچھا، اب آپ آ جائیں آج کی صورتحال پہ۔ آج 10 جولائی ہے اور آج 90 دن کی جو نظر بندی کا احکامات جاری کیے گئے تھے سعد حسین رضوی کو کوٹ لکھپت جیل میں رکھنے کے حوالے سے، اس کا آج آخری دن تھا۔ تو آج صبح ہی ہم نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جو ڈاکٹر شفیق امینی جو مجلس شورا کے اہم رکن ہیں اور ان کے ساتھ مجلس شورا کے دیگر لوگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ آج ایک ویڈیو جاری کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آج کوٹ لکھپت جیل سے سعد حسین رضوی کو، ہمارے لیڈر کو رہا کیا جا رہا ہے، لہٰذا تمام کارکنوں کو اس کی مبارک ہو۔ انہوں نے اس ویڈیو پیغام میں بالکل کسی کو دعوت نہیں دی کہ وہ لاہور میں آئیں، یا انہوں نے کوئی مزید اس سلسلے میں لائحہ عمل نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے مبارکباد ضرور اپنے کارکنوں کو اور تحریک کو پیش کی تھی۔ یہ ویڈیو جاری ہوئی اور لوگوں تک یہ پہنچی۔ اچھا، اس کے بعد آج جب کارکن لاہور سے بلکہ پورے پاکستان سے کارکن لاہور کی طرف روانہ ہو گئے اور شام کو 5 بجے کا وقت تھا جب رہا کیا جانا تھا سعد حسین رضوی کو، تو وہاں پہ وکلا پہنچے تحریک کے اور انہوں نے حوالگی چاہی سعد حسین رضوی کی، تو انکار کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت ہائی کورٹ پہنچ گئی، لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی اور انہوں نے ایک درخواست کے ذریعے سعد حسین رضوی کی ڈیٹینشن میں توسیع مانگی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ جس وجہ کی بنیاد پر سعد حسین رضوی کو نظر بند کیا گیا ہے اس میں مزید توسیع نہیں کی جا سکتی۔ یہ آرڈر پاس ہونے کے بعد حکومت کے پاس
اب یہی ایک راستہ تھا کہ وہ انتظامیہ کے ذریعے اس نظر بندی کو ایکسٹینڈ کروائے، لہٰذا ڈی سی لاہور کے ذریعے ایک آرڈر پاس کروایا گیا، ایک ہدایت نامہ جاری کروایا گیا کہ ان کی نظر بندی جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ نظر بندی جو ہے ایکسٹینڈ ہونے کے بعد جب یہ کارکنوں تک، تحریک تک اس کی اطلاع پہنچی تو شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لوگ پورے ملک سے لاہور کی طرف روانہ ہو چکے تھے، وہ اپنے لیڈر کا استقبال کرنا چاہتے تھے، بینرز لگ گئے تھے، مختلف جگہ پہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور استقبال کیا جانا تھا باہر سے آنے والے لوگوں کا۔ لیکن جب اچانک یہ اطلاع پہنچی تو شدید اس کا رد عمل آیا، لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ حکومت نے چونکہ وعدہ کر رکھا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور چونکہ ان کو گرفتار بھی ایک غلط تاریخ کے اوپر جو پہلے سے تحریک کو انفارم جس کے بارے میں نہیں کیا گیا تھا اس وقت کیا گیا تھا، اس رد عمل کا آنا بھی قدرتی تھا۔ اور آج جب لوگ لاہور کی طرف روانہ ہو چکے تھے تو اس کے نتیجے میں بھی رد عمل آنا لازمی تھا اور نارمل تھا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ سعد حسین رضوی اور ان کی تحریک پر جو پابندی ہے اس کے باوجود تحریک کی سرگرمیاں تو جاری ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے سندھ اسمبلی سے، وہاں کے جو اراکین اسمبلی تھے وہ تب بھی اسمبلی میں بیٹھے تھے اور وہ کمپین بھی چلا رہے تھے اپنے کارکنوں کی۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اب بھی تحریک لبیک کو ایک جتھا ہی سمجھتی ہے، یا کیا حکومت تحریک لبیک یا دیگر مذہبی جماعتوں کو اس ملک کا سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتی؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ حکومت نے آخری وقت میں یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کی ذمہ داری تھی کہ اس سے پہلے اگر وہ سعد حسین رضوی کو رہا نہیں کرنا چاہتے تھے تو تحریک کو اور ان کے جو عہدیداران ہیں ان کو اعتماد میں لیا جاتا اور انہیں بتایا جاتا کہ اس صورتحال میں ان کی جو ایکسٹینشن ہے نظر بندی کی اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ان کو اعتماد میں لے لیا جاتا۔ اب تک 90 روز کے اندر بھی تحریک کی جانب سے کوئی اس طرح کا رد عمل یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی جس پر اعتراض اٹھایا جا سکے۔ پرامن طور پر یہ دن گزرے اور تحریک کی طرف سے کوئی اجتماعات بھی نہیں کیے گئے، کوئی خاص بیانات بھی نہیں دیے گئے، سوشل میڈیا پہ پہلے ہی ان کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، لہٰذا معاملات بالکل صحیح تھے اور مناسب چل رہے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تحریک لبیک جن کا 20 لاکھ سے زیادہ پچھلے الیکشن میں بھی ووٹنگ، ان کا ایک ووٹ بینک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس جماعت کو مذہبی طریقے سے چلانے کی بجائے اب سیاسی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور وہ ووٹنگ کا جو پروسیس ہے اور جو الیکشن کا عمل ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ واضح طور پر وہ کیا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں وہ اپنا ایک سیکریٹریٹ بنانے کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ تو حکومت کو اب اس موقع پر اس طرح سے سعد حسین رضوی کو مزید ڈیٹین کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی ذمہ دار وزارت داخلہ بھی ہے، یقینی طور پہ شیخ رشید صاحب کے پاس اس کی ذمہ داری ہے اور وہ بڑا اچھا ڈائلاگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو پھر اس موقع پر تحریک کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اب آپ صورتحال دیکھیے اس خطے کی کیا ہے۔ طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں اپنا ہولڈ قائم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پورے خطے میں ایک ہلچل کی کیفیت ہے۔ پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں افغان حکام کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مدد کریں۔ اس معاملے کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سالو کرنا پڑے گا۔ آج بھی ISPR کے تحت کہا گیا کہ یہ جو صورتحال ہے ملک کے اندر اس کو قائم رکھنا، امن کی جو صورتحال ہے وہ وقت کا تقاضا ہے۔ تو اگر اس صورتحال میں کوئی کسی بھی قسم کا رد عمل افغانستان سے آتا ہے تو اس میں پورے پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ مذہبی جماعتوں کو بھی حکومت کو چاہیے، کوئی ایسی خاص طور پہ جیسے TLP ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم سیاسی دھارے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو حکومت ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور ڈائیلاگ کر کے ان کو اس پروسیس کا حصہ بنائے، بجائے اس کے کہ ان کو اشتعال دلایا جائے اور ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے۔ اب اس تازہ ترین صورتحال کے مطابق سعد حسین رضوی جو ہیں وہ اب بھی کوٹ لکھپت جیل میں ہیں
12 اپریل کو جو ہائی کورٹ نے توسیع نہ دینے کا آرڈر جاری کیا تھا اس کے خلاف حکومت سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے. وہاں پہ 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا اور وہ پھر فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے اس سے آگے کیا اسعد حسین رضوی کو مزید نظر بند رکھنا ضروری ہے یا ان کو رہا کر دیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال کو کریٹ کرنا، کیا اس سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا اس کو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اور کیا سیاسی لیڈر جب جیلوں میں جاتے ہیں یا جیلوں سے آتے ہیں تو کیا ان کے کارکن ان کے استقبال کے لیے نہیں جاتے؟ کیا سارا ملبہ مذہبی جماعتوں پہ گرانا ضروری ہوتا ہے؟ کیا ہر چیز کو ایک قاعدے قانون سے باہر جا کر مذہبی جماعتوں پر اس کا امپوز کرنا، کیا یہ حکمت عملی صحیح ہے؟ کیا یہ دانش مندی کا تقاضا ہے خاص طور پہ اس صورتحال میں؟ تو اب ان کے کارکن جو ہیں وہ لاہور کی سڑکوں پر ابھی بھی موجود ہیں. ویسے اطلاعات یہ ہیں کہ مرکز کی طرف سے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں اور آئندہ کے لاحہ عمل کے بارے میں تحریک کی جانب سے اور شورا کی جانب سے جو بھی اعلان ہوگا اس کے متعلق ان کو بتایا جائے گا اور پھر اگلا لاحہ عمل تیار کیا جائے گا. ویسے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو تحریک کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے اور پرامن طریقے سے وہ اس کا حل عدالتوں کے اندر ہی جا کر چاہتے ہیں. تو کیا وزارت داخلہ اور موجودہ حکومت پنجاب حکومت سمیت کیا اس طرح کے معاملات کو دانشمندانہ طور پہ حل کرنے کا فارمولہ استعمال نہیں کرے گی؟ کیا اس طرح کی کشمکش سے حکومت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے حکومتوں کا. کیا کہیں یہ مقصد تو زیر نظر حکومت کے نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.